ناظرین کرام السلام علیکم۔ علم تعبیر کی فضیلت یہ ہے کہ خود خداوند تعالیٰ نے اسے خاص نام سے تعبیر فرمایا ہے، اور جس علم کو باری تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم ظاہر کیا ہے وہ علم کتنا افضل و مبارک ہوگا۔ ارشاد الہی کی ایک مثال یہ ہے کہ سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا ہے کہ اسی طرح ہم نے یوسف کو اس ملک مصر میں سلطنت عطا فرمائی اور اس کو علم تعبیر سکھایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ معراج شریف کے بعد ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اس ارشاد باری تعالیٰ سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ خواب ایک نعمت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکامات بندوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ علم ایسا افضل و اشرف ہے کہ خدا تعالیٰ کے نیک بندے نہ صرف اس پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں بلکہ وہ معبود برحق کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہیں، خواہ وہ احکام عالم بیداری میں ہو یا عالم خواب میں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ بشارت ہوئی کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور ان باپ بیٹوں نے اس حکم الہی کی عملاً تعمیل کر ڈالی۔ اس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، اور ہم اپنے نیک بندوں کو اسی طرح اجر دیا کرتے ہیں۔ ان احکامات الہی اور قرآن پاک کی ان مثالوں سے خواب کی فضیلت اور صداقت کا زبردست ثبوت ملتا ہے، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ خواب صرف وہم و خیالات پر ہی مبنی نہیں ہوتے بلکہ اسرار و احکامات الہی کا ذریعہ اظہار بھی ہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ خدا کے نیک بندے جس طرح عالم بیداری میں احکامات الہی پر کاربند رہتے ہیں، اسی طرح عالم خواب میں بھی جب ان کے احکام و اسرار الہی کا انکشاف ہوتا ہے تو وہ پوری مستعدی سے ان پر کاربند ہوتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام عالم خواب میں ہی احکام الہی سے مطلع ہو کر اپنے عزیز فرزند کی قربانی کے لیے بخوشی تیار ہو گئے تھے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آثار نبوت میں سے اب کوئی شے باقی نہیں رہی، لیکن مبشرات یعنی میرے بعد نبوت ختم ہو جائے گی، اور آئندہ ظہور میں آنے والے واقعات کو معلوم کرنے کا طریقہ مبشرات کے سوا اور کوئی نہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مبشرات کیا ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اچھے یا سچے خواب۔ سچا خواب ایک قسم کی وحی ہے تاکہ خواب دیکھنے والا خدا کے حکم سے غافل نہ رہے۔ جب تک خواب بیان نہ کیا جائے وہ پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے، یعنی غیر منتقل۔ جب اسے بیان کر دیا جائے تو وہ واقع ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا بہتان یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھائے جو آنکھوں نے نہیں دیکھی، یعنی آنکھوں پر بہتان باندھے اور جھوٹا خواب بیان کرے۔ جب خواب میں شیطان کسی کے ساتھ کھیلے تو چاہیے کہ وہ اس خواب کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کرتا پھرے۔ مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ دوست یا دانا آدمی کے سوا اور کسی سے خواب بیان نہ کرو۔ تم میں سے زیادہ جو سچ بولتا ہے وہ خواب بیان کرنے میں بھی زیادہ سچا ہے۔ زیادہ سچا خواب صبح کا وقت کا ہے۔ اچھا خواب خدا کی طرف سے ہے، چنانچہ جو شخص کوئی اچھا خواب دیکھے تو صرف اسی سے بیان کرے جس سے وہ محبت کرتا ہے، ہر آدمی سے خواب بیان کرتا نہ پھرے، اور جو شخص برا خواب دیکھے وہ کسی کو نہ سنائے، اس لیے کہ اس طرح وہ خواب سے نقصان نہ پہنچا پائے گا۔ جو شخص برا خواب دیکھے اسے چاہیے کہ جاگ اٹھنے پر 3 بار بائیں جانب دھتکار دے اور خدا تعالیٰ کے ذریعے 3 مرتبہ شیطان سے پناہ مانگے، اور جس کروٹ پر اس نے خواب دیکھا تھا اسے بدل دے۔ فرمایا، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ ناظرین اکرام، خواب کے متعلق بزرگان دین کے ارشادات کیا ہیں؟ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر مومن کوئی خواب دیکھے یا کوئی اور شخص اسے خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر جاننی اس پر واجب ہے، تاکہ نیک خواب سے خوشی حاصل ہو اور برے خواب سے امن میں رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خواب ایک نعمت ہے، اسی نعمت کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت اور جبرائیل علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ ابن خلدون کا بیان یہ ہے، جب نفس انسانی جسمانی مصروفیت سے فارغ ہوتا ہے تو وہ روحانیت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر خواب میں جو صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ رویا صادقہ کہلاتی ہے۔
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو بھی خواب دیکھا جائے وہ محض خیالی اور مطلب ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور ہوتی ہے۔ جناب حشام بن عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خدا کے نیک اور برگزیدہ بندوں کو دنیا ہی کے اندر خوابوں کے ذریعے بشارت ہوتی رہتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب روح کو حجاب سے فرصت ملتی ہے اور حجاب دور ہو جاتے ہیں تو اس میں یہ استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ کمال علم اور اسرار الہی اس پر بے نقاب ہوں۔ یہ کیفیت خواب کے عالم میں رونما ہوتی ہے اور ایک قسم کی خدائی تعلیم کہلاتی ہے۔ اگرچہ دنیا کے ہر حصے میں اور ہر قوم کے دانشوروں نے خواب اور اس کی تعبیر کے متعلق اپنی اپنی عقل و دانش کے مطابق علم کے موتی بکھیرے ہیں، مگر علماء و حکماء اسلام نے اسی زمن میں جتنی محنت و تجسس اور تحقیق و تدقیق سے کام لیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ مسلمان فلاسفروں نے اس موضوع پر بہت ہی کارآمد و مفید کتب لکھی ہیں۔ قرآن مجید میں بھی کئی جگہ سچے خوابوں کا ذکر موجود ہے۔ قرآن مجید میں خواب و مبشرات کو حصول نبوت میں شمار کیا گیا ہے۔ مسلمان علماء مفکرین اور ماہرین علم خواب نے اپنی تصانیف میں خواب اور فلسفہ تعبیر پر سیر حاصل تبصرے کیے ہیں اور ٹھوس دلائل دیے ہیں۔ حضرت امام بخاری، مسلم، امام جعفر صادق، امام غزالی، حکیم صنائی، ابن حزم، ابن خلدون، حضرت دانیال اور ابن سیرین جیسے بلند پایہ علماء، حکماء اور دانشوروں نے خوابوں کے متعلق جو فلسفیانہ نظریات پیش کیے ہیں وہ آپ کو اسی چینل پر آگے انشاءاللہ قسط بہ قسط دیکھنے کو ملیں گے، مگر اس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ناظرین اکرام، روحانی خواب یعنی رویا صادقہ جن کی وجہ سے حال یا مستقبل میں ظاہر ہونے والے واقعات ہو بہو یا اشارات کے سبب سے معلوم ہو جاتے ہیں۔ مسلمان صوفیوں، عالموں، فلسفیوں اور محدثوں نے رویا صادقہ کے متعلق سیر حاصل گفتگو بحث کی ہے۔ حضرت امام بخاری، امام مسلم، امام غزالی، احاظہ، حکم صنائی، ابن حزم، ابن خلدون جیسے مورخوں، محدثوں اور فلاسفروں نے اس بارے میں تحقیق کے قیمتی موتی بکھیرے ہیں اور جو نکتہ آفرینیاں کی ہیں وہ نہایت عمدہ توضیحات پر ہیں۔ ان تمام علماء و مفکرین کے ارشادات و افکار کی روشنی میں رویا صادقہ کا فلسفہ صاف اور واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے اور اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ لہٰذا خوابوں کے متعلق مزید جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ جزاک اللہ۔